بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کا موضوع ہے ہمارا۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ شریعت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ روزانہ اللہ پاک کے فضل سے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو گزشتہ کل تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں تھی، وہ آپ حضرات نے سنی۔ آج قیامت کے بارے میں قرآن پاک نے بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے، ہمارے نبی نے بھی کافی ساری باتیں فرمائی ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جب دنیا میں کوئی بھی اللہ کو پہچاننے والا نہیں رہے گا اور لوگ کھلے عام بکثرت جانوروں کی طرح اپنی شہوتیں پوری کرنے لگیں گے اور ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی، تو ایک دن اچانک 10 محرم کو، جو جمعے کا دن بھی ہوگا، ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا، جس کی وجہ سے تمام زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب فنا ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد یہی فرشتہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ تمام عالم کے فنا ہو جانے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جانے کا نام قیامت ہے۔ تو ہمیں قیامت کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا یہ مطلب ہے کہ فرشتہ سور پھونکے گا اور جو چیز موجود ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکے گا اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں سب زندہ ہو جائیں گی۔ اس بات کو قیامت کہتے ہیں۔ قام یقوم قوما وقیامتا، کھڑا ہونا، قائم ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک شرعی ترجمہ ہے، ایک لفظی ترجمہ ہے۔ جیسے صام یصوم صوما، اپنے آپ کو روکنا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور شرعی ترجمہ کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا شرعی ترجمہ ہے۔ زکوٰۃ ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے، ایک اس کا شرعی ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا، صفائی ستھرائی کرنا۔ اور شرعی ترجمہ کیا ہے؟ مخصوص مال میں سے مخصوص مال اللہ کے نام کے لینے والے فقیروں کو دینا۔ تو ہر چیز کا ایک شرعی ترجمہ، ایک لفظی ترجمہ۔ تو قیامت کا لفظی ترجمہ کسی چیز کا ثابت ہونا، قائم ہونا، موجود ہونا، اور شرعی ترجمہ سور پھونکا جانا۔ سور کیا چیز ہے؟ جانور کے سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکیں گے، اس سے ایک آواز آئے گی اور آواز تیز ہوتے ہوتے خطرناک بن جائے گی۔ خطرناک بن جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا انشقت السماء، آسمان پھٹیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا دکت الارض دکا دکا، ہم
قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، زمین کو ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، کوئی چیز رہے گی نہیں۔ اذا البحار سجرت، سمندر ایسے ہو جائیں گے، پلٹ ہو جائیں گے اور آگ لگ جائے گی، کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اللہ کے سوا۔ تو سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وخسفت الشمس والقمر، سورج چاند بے نور۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جگہ جگہ آیتیں پھیلی ہوئی ہیں پورے قرآن میں۔ وَإِذَا النُّجُومُ نُصِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، ہاں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یہ جگہ جگہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ تو یہ 40 سال کے بعد دوبارہ جب ایسا ہو جائے گا، لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ قرآن میں ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پہلی بار سور پھونکا جائے گا، سب ختم۔ ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم، یہ اذا ہمارے عربی میں گرامر میں لکھا ہے کہ اذا کی چند قسمیں ہیں۔ ایک اذا کہتے ہیں مفاجاتیہ، مفاجاتیہ کسی چیز کا اچانک آ جانا، اس کی مثال دیتے ہیں خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا گھر کے دروازے سے، جیسے ہی نکلا تو اچانک ایک شیر کھڑا ہوا مجھے ملا۔ تو یہ اذا کا لفظ کسی چیز کے اچانک کے لیے آتا ہے۔ تو ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ سور پھونکا جائے گا، اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سب کی ہڈیاں مل جائیں گی، سب مل جائیں گے، سب میں جان آ جائے گی۔ اجی کیسے ہوگا؟ بس وہ اللہ کریں گے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس چیز پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں آنے والے حادثے کو خوب بیان فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ چونکہ ہمارا صبح کا بیان عقائد کے متعلق چل رہا ہے اور ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، یعنی مطلب اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے اس فرضیت کو ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ اس فرضیت کو ہم سمجھیں، قیامت کا کیا مطلب ہے، قیامت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور اس کو ماننا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات بھی کافی جگہ قرآن ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ کو کیا پتا قیامت کب آئے گی، یہ تو تیرے رب کو پتا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آگے فرما دیا لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ قیامت کا صحیح وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پہ یہ قیامت کا دن بہت بوجھ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ قیامت اچانک آئے گی، نہیں آئے گی مگر اچانک، نہیں آئے گی مگر اچانک۔ کیسے آئے گی؟ الا کلمح البصر، اللہ اکبر، یہ اس میں بھی ہے، 14ویں پارے میں بھی ہے اور سورہ قمر میں بھی ہے۔ لمح البصر کس کو کہتے ہیں؟ پلک جھپک، یوں بن کے یوں کھولا، پلک جھپک، الا کلمح البصر، یہ بس ایسے آ جائے گی، ایک دم یوں ہو جائے گی، جیسے کہ نہیں آنکھیں بن گئی ایک دم آ گئی، بس الا کلمح البصر، بصر دیکھنا، لمح پلک جھپک، آنکھ یوں بند ہو گئی یوں کھول گئی، قیامت آئے گی، اچانک آئے گی اور اس طرح آئے گی۔ جگہ جگہ اس کا بیان ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، لآتیۃ، بے شک بات ہے، لازمی قیامت آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، جگہ جگہ سے آیتیں آپ کے سامنے میرے ذہن میں جو آ رہی ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یوں گزرتے گزرتے میرے یہ الفاظ آپ کے سامنے آتے رہیں گے کہ بھئی امام صاحب نے یہ کہا، اور یہ تو یہ آ گیا۔
کلمح البصر بھی آ گیا، ان الساعۃ آتیۃ بھی آ گیا، یسألونک عن الساعۃ بھی آ گیا، فاذا انشقت السماء بھی آ گیا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، ایسا یہ بھی ہے، اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، زمین لپیٹ لی جائے گی، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، جیسے آپ بڑی کاغذ کی بڑی شیٹ لپیٹتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو اسے لپیٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے لپیٹیں گے آسمان کو؟ کوئی ذہن میں آ سکتا ہے یہ چھت کوئی لپیٹ کر کے دکھا دے؟ کوئی قالین تو نہیں ہے کہ کوئی آپ لپیٹ لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے کے سارے اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ طوایت بھی کسی چیز کو لپیٹنا، آسمان کوئی چھت، یہ چھت کوئی لپیٹ کے دکھا دے؟ کوئی لپیٹ سکتا ہے؟ لپیٹ تو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے، اور یہ زمین یہ ہماری مٹھی کے اندر ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے تم روٹی ایک چپاتی بناتے ہو، چپاتی اور چپاتی پکی ہوئی چپاتی، اس کے بیچ میں تم انگلی یوں لگا لو، اور ایسے جیسے چپاتی کو تم یوں گھماتے ہو، ایسے ہی اللہ پاک ایک انگلی پہ زمین کو رکھ کے یوں گھماتے ہیں۔ وہ کیسی صورت ہوگی، وہ کیسی انگلی ہوگی، وہ کیسی یہ اتنی بڑی زمین کیسے گھومے گی، یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے والے۔ تو قیامت کا متعین وقت، اس کے بارے میں آپ نے آیتیں سنی، اور البتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ ان علامات کی 3 قسمیں ہیں، ایک دور کی علامتیں ہیں، اور ایک درمیانی علامتیں ہیں، ایک قریب کی علامتیں ہیں۔ دور کی علامتیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا، ان کو دور اس لیے کہتے ہیں قیامت کے اور اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، مثلا ہمارے نبی کا آنا، مثلا چاند کے 2 ٹکڑوں کا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سی علامتیں چھوٹی بھی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے تک وہ آئیں گی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ یہ سب جو آپ کی باتیں ہیں یعنی احادیث ہیں، اس کا ایک نچوڑ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقی علم اڑ جائے گا، جو صحیح آسمانی قرآن و حدیث کا علم ہے وہ رخصت ہو جائے گا، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ ہاں، ہر آدمی یعنی پڑھا لکھا جاہل ہوگا، کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں لیکن ہوگا جاہل، اس لیے کہ اس کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوگا۔ زنا اور شراب نوشی بڑھ جائے گی، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، جھوٹے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، بڑے بڑے کام نااہل لوگوں کے سپرد ہوں گے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے سپرد، میں نے مطلب یہ ہے کہ جو شرعی فیصلے ہوں گے اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور بیٹھا ہوا ہوگا شرعی سیٹ کے اوپر، اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہوگا لیکن بیٹھا ہوا ہوگا شریعت بورڈ کے اوپر، اور اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جو چیز ایک بہت بڑے قابل شخصیت نے کرنی تھی، وہ ایک اناڑی آدمی ہوگا، اس کے پاس قلم ہوگا، وہ فیصلے کرے گا، تو بڑے بڑے کام نااہلوں کے سپرد ہوں گے۔ دنیا کی مصیبتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ موت کی آرزو کریں گے، یار بس اتنے مسائل ہیں، یار مر جاتے تو اچھا ہوتا، مصیبتیں آ گئی تو وہ موت کی تمنا کریں گے۔ مال غنیمت کو اپنی ملک سمجھیں گے۔ مال غنیمت کا مطلب عوامی مال، مال غنیمت عوامی مال جس میں عوام کا حصہ تھا، تو وہ بادشاہ کے کنٹرول میں ہوگا، وہ عوام کو نہیں ملے گا، وہ جو اس کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے بس ان کے پاس ہوگا، اور عوام اپنے حق سے کیا ہوں گے، وہ محروم ہوں گے۔ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، کسی نے امانت رکھوا لی تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو ماں کی دودھ کی طرح حلال چیز ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ اور زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے، یہ بھی حدیث ہے۔ زکوٰۃ جب آئے گی، قربان یار ابھی قربانی گئی تھی پھر آ گئی، اب پھر جانور خریدیں گے،
ابھی تو رمضان گیا تھا، اتنی ساری ہم نے زکوٰۃ دے دی، پھر رمضان آ گئی۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جب اور کوئی اپنی حاجت کے لیے بوجھ نہیں سمجھیں گے، لیکن جب اللہ کا حق آئے گا تو پھر کہیں گے یار ابھی تو دیے تھے اتنے سارے پیسے، پھر آ گئی زکوٰۃ، پھر دینے پڑیں گے اتنے پیسے۔ دے رہا ہے لیکن جملہ بھی کہہ رہا ہے، دیتے بھی ہیں لوگ لیکن آوازیں بھی کستے ہیں۔ علم دین دنیا کے لیے پڑھنا، شوہر اپنی بیوی کی بات تو مانے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا۔ دوستوں کو قریب کرے گا، دوستوں کے لیے اس کے پاس بڑا وقت ہوگا، رات وہاں گزارے گا۔ 10 منٹ باپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، 10 منٹ باپ کی ٹانگیں دبانا، باپ سے کوئی بات کرنا، باپ سے محبت کے لہجے میں گفتگو کرنا، وہ وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ ماں کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بار بار کہے گا یار بیوی بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھئی ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ اس کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس بیوی بچوں، جب بیوی آ گئی تو بس یہ بیوی کا ہو گیا، ماں باپ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میں کلاس میں جب کوئی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ نے ایسا نہیں کرنا، تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے نہ ہو، ماں باپ کو وقت دیا کریں، 10-15 منٹ نکالیں اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے کمروں میں نہ جایا کریں کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب کل رات میں ملاقات ہوئی تھی، آج دوبارہ رات آ گئی، کوئی سلام ہی نہیں کیا میں نے اپنے باپ کو، نہ میں نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ تو گھر کے اندر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن کمرے الگ الگ ہیں، ماں کے کمرے میں نہیں جاتا اور ماں کو سلام نہیں کرتا، تو ماں کے پاس بیٹھنا، ماں کے پاؤں دبانا، باپ کی ضرورت پوچھنا، آپ کو کسی قسم کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے آپ حکم کیا کریں، مجھے آپ حکم کیا کریں، آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم کریں، آپ اور مجھے حکم کرنے میں آپ گھبرایا نہ کریں، میں کبھی آپ کو کوئی بات سناؤں گا نہیں۔ اور اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی، انسان ہے، 15ویں پارے کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان ہے، آپ کی زبان سے کوئی بات نکل گئی، فوراً آ جاؤ معافی مانگ لو، اس سے غلطی ہو گئی، میں بھی انسان ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، تاکہ آپ کی ماں کے دل میں اور آپ کے باپ کے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر میل آ گیا نا تو راستے بند، دنیا بھی بند، دین بھی بند۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آپ، لیکن آپ کا وہ سارا سسٹم بند ہو جائے گا اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ کی سب چیزیں بند۔ اور اگر آپ بڑے بزنس مین ہیں اور ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی بزنس بند، ختم، چل پڑو آپ ذرا۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اس لیے روز اپنے ماں باپ کو وقت دیں گے نا انشاءاللہ، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو وقت دینا، ان کی خیر خیریت پوچھنا، الگ رہنے کو پسند نہ کریں، ماں باپ سے الگ رہنے کو پسند نہ کریں۔ بہت سارے بیوی نے کہا ہے بس میری ماں تو ایسی ہے، میرے باپ ایسے، الگ رہ گئے، بیوی بچوں کے بات میں آ گئے اور شہر چھوڑ دیا، جی علاقہ چھوڑ دیا، دوسری کہیں علاقے میں چلے گئے تاکہ ماں باپ میرے پاس آ ہی نہ سکے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، آپ کو کسی نے پڑھایا ہے، اس رتبے تک آپ کسی کی محنت سے پہنچے ہیں۔ آپ اپنے اسکول کو یاد کریں، آپ اپنے KG1 اور KG2 کو یاد کریں، آپ اپنے O لیول کو یاد کریں، آپ اپنے یونیورسٹی اور اس کو یاد کریں کہ آپ پہ خرچہ کتنا ہوا ہے، اور اتنی مشکلوں سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور آج آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں، تو ذرا شرم آنی چاہیے۔ چاروں طرف سے واقعات میرے پاس آتے ہیں اسی محلے کے، اس لیے ایسا نہ کریں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی ماں آپ سے خوش ہونی چاہیے، چاہے کہ وہ جائے دوسروں کو شکایت کرے کہ ایک ہی میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی حرکتیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ایسا نہ کریں، اپنے بدنی خدمت کریں۔ مولانا احسان صاحب ایک دفعہ اپنے بیان میں فرمانے لگے کہ ماں باپ کی بدنی خدمت کریں، وہ آپ کو منع کرے گی کہ میں تو تندرست ہوں، لیکن نہیں، آپ بیٹھیں ان کے پاس، آپ ان کی خدمت کریں، والد صاحب کی خدمت کریں۔ اس وقت کیفیت کیا ہے؟ والد صاحب پرانے ذہن کے آدمی ہیں، وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہے، سمجھا؟ تو کل آپ کے بچے آپ کو کہیں گے آپ کی بھی پرانا ذہن ہے،
ابا بیکی بیکی باتیں کر دیں پھر کیا کرو گے؟ اسی ابا سے تو پیدا ہوا ہے، اسی استاد نے کہ جی استاد ہمارے استاد تو ہیں لیکن بس وہ بھئی آپ کے استاد ہیں. کبھی بھی آپ اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی بھی آپ اپنے ماں باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے اپنے ماں باپ کو عزت دینا. ماں باپ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، عزت مانگتے ہیں. ماں باپ آپ سے عزت مانگتے ہیں، یہ بچہ میری عزت کرے، میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے. سمجھے؟ آپ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ والد صاحب بہت نیچے ہیں لیکن آپ کے باپ ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، یار میں تو بڑا دیندار آدمی ہوں، ابا نے تو میری داڑھی نہیں رکھی، ابا میرے نماز نہیں پڑھتے. تو آپ سے آپ کے ابا کی نماز کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے، آپ سے یہ پوچھیں گے یہ آپ کے باپ تھے، آپ نے ان کی کیا خدمت کی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے ابا کو داڑھی کیوں نہیں رکھوائی اور آپ نے اپنے ابا کو جو ہے وہ نمازی کیوں نہیں بنایا. یہ آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے. آپ سے یہ پوچھیں گے آپ کے ابا آپ سے خوش ہے یا نہیں. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس قسم کے ذہن کا آدمی ہے، پکا کٹر کافر ہے باپ تمہارا، لیکن تم نے پھر بھی اس کی خدمت کرنی ہے. ماں تمہاری کافرہ ہے لیکن تیری جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے، حالانکہ ہے وہ کافرہ. تجھے تو جنت اس کی خدمت سے ملے گی، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھیں گے نا. سارے دوستوں کو لوگ قریب کریں گے، باپ کو دور کریں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ باپ کو قریب کریں گے. مسجدوں میں شور مچائیں گے لوگ، فاسق لوگ سربراہ بنیں گے، برے آدمی کا اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ خیال کریں گے. کھلم کھلا باجے گانا ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی. بعد والے لوگوں کا پہلے لوگوں پر لعنت کرنا. بعد ابھی لوگ ہیں پچھلے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا. میں سمجھاؤں نا، آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں. وہ جو پیچھے بزرگ تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو انگلش نہیں آتی تھی. میں نے ایک دفعہ مفتی انعام صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں انگلش آتی ہے، اس وجہ سے ہم بینکنگ کے معاملے کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ شریعت جو اتری ہے نا وہ عربی میں ہے، وہ انگلش میں نہیں ہے. قرآن و حدیث جو اللہ کے رسول پہ اترا ہے وہ عربی میں ہے، وہ انگلش میں نہیں اترا. تو ہم عربی کو دیکھیں گے، انگلش کو نہیں دیکھیں گے کہ بھئی بینکنگ کا معنی جو ہے نا وہ یہ انگلش ہمیں آتی ہے اس لیے بینکنگ کو ہم سمجھتے ہیں. تو کہا قرآن و حدیث عربی میں اترا ہے، وہ انگلش میں نہیں اترا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انگلش آتی ہے. فتنوں کا اس طرح مسلسل آنا جس طرح دھاگا ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے گرتے ہیں. وقت میں بے برکتی ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتے کا دن ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایسا ہوگا جیسے کوئی چیز آگ لگتے ہی بھڑک کر فوراً ختم ہو جائے. ملک عرب میں کھیتیوں، باغوں اور نہروں کا ہونا، حالانکہ ملک عرب کیا ہے، ریتیلی اور جنگلی جگہ ہے، وہاں کھیتے نہیں ہیں لیکن وہاں بھی ہریالی آ گئی، وہاں بھی کھیتی باڑی ہو گئی. نہر فرات کا سونے پہاڑوں والے خزانے کھول دینا، یہ اس میں حدیث میں ذکر ہے. عراق کے اندر ایک نہر ہے اس کو فرات کہتے ہیں، اور مصر میں ایک نہر ہے اس کو نیل کہتے ہیں، دریائے نیل. یہ جو فرات ہے روایتوں میں آتا ہے ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ پانی رک جائے گا، اس پہ بہت بڑا پہاڑ نکلے گا اور پہاڑ سونے کا ہوگا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا پہاڑ نکلے گا، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خبردار جو اس کے سونے میں سے تم نے کچھ لیا، اگر تم نے اس کے سونے میں سے کچھ لیا تو بظاہر تو وہ مال لگے گا، حقیقت میں اس میں آزمائشیں ہوں گی، امتحانات ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی. تم نے اس سونے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. نہایت سرخ رنگ کی آندھی کا چلنا، زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا، شکلوں کا بدل جانا، ملاقات کے وقت سلام کے بجائے گالیں گلوچ بکنا، اور جھوٹ کو ہنر سمجھنا، اور شرم و حیا کا ختم ہو جانا،
مسلمانوں پر کفار کا چاروں طرف سے ہجوم کرنا، چاروں طرف سے مسلمان ایسے لگیں گے جیسے دسترخوان کی چیزیں ہیں، لوگ لپک جاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی طرف چاروں طرف سے تھوڑے سے ملک کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے جی، اور مسلمان سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، اور ایک چھوٹے سے ملک پر ساری دنیا جناب لپک گئی ہے اور سارے راستے بند کر دیے، اور مسلمانوں کی اتنی سی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے، سب چپ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ کرے، کوئی ان سے بات تک نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں ظلم کا اس قدر بڑھ جانا جس سے پناہ لینا مشکل ہو، باطل مذاہب، جھوٹی حدیثیں اور بدعتیں یہ بہت زیادہ پھیل جائیں گی۔ تو ایسے موقع پر ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرمائیں صبر کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، فتنوں سے یکسو ہو کر عبادت میں لگنا۔ اس زمانے میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے جب اہل حق اور اہل باطل کی پہچان مشکل ہو تو تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، فتنوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، مثلا گھر سے بلا ضرورت قدم باہر نہ نکالنا، حکمت و بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آگے پھر بڑی علامتوں کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ کل کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔